اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد پاک ہے آیت نمبر 108 میں، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کافروں کی مختلف چیزوں کا بیان چل رہا تھا، اس میں ایک بات وہ یہ بھی کرتے تھے کہ پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں نا، ان میں سے کچھ کتابیں ایسی تھیں جس طرح کہ توریت، ایک ہی مرتبہ میں ساری کتاب نازل ہو گئی۔ اسی طرح انجیل، یہ بھی ایک ہی دفعہ میں ساری کی ساری کتاب نازل ہوئی۔ لیکن قرآن پاک جو ہے یہ ایک ہی مرتبہ میں سارا نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 22 سال کچھ عرصے کے اندر نازل ہوا۔ تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ پر بھی کتاب اسی طرح ہی نازل ہو نا جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام پر تو اس طرح نازل ہوئی، لیکن اس سے پہلے نوح علیہ السلام یا اس طرح دیگر انبیاء، ان پر جو صحیفے آئے وہ اکٹھے نہیں آئے، اس میں بھی تھوڑے تھوڑے کر کے نازل ہوتے رہے۔ تو اس لیے اب ان کی اس بات کو یہاں ذکر کیا ہے کہ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا ہی سوال کرو جو موسیٰ سے تم نے پہلے سوال کیا تھا؟ کیا کہ آپ کے پاس پوری کتاب نازل کیوں نہیں ہو رہی؟ اور جو ایمان کے بدلے کفر لے تو وہ سیدھے راستے سے بہہ گیا۔ تو یہ اس وقت کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ سے کتاب لے کر آئیں تاکہ پھر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو پھر اللہ جل شانہ نے ان کو وہ پوری کتاب عطا فرمائی، توریت۔ لیکن بہرحال پہلے یہ واقعہ گزرا ہے، کتاب آ گئی تھی پھر بھی نہیں مانتے تھے، پھر یہاں تک کہ کوہ طور ان کے اوپر کھڑا کیا گیا کہ اب بھی اگر نہیں مانو گے تمہارے اوپر گرا دیں گے اس کو۔ تو کرتے تو پھر بھی نہیں تھے، لیکن یہ صرف ایک بہانے تھے۔ اور پھر اسی بات کو یہاں بیان کیا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدتے ہیں، یعنی ایمان لے کر نہیں آنا، اس طرح کے بہانے کرنے ہیں اور کفر پر قائم رہنا ہے۔ اسی طرح پھر اگلی بات ان کی بیان کی اگلی آیت میں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ ان کا جو اہل کتاب تھے یہ تو چاہتے یہ تھے کہ یہ جتنے بھی ایمان والے ہو چکے ہیں یہ ایمان سے پھر جائیں، ایمان سے واپس آ جائیں۔ وجہ کیا تھی؟ حسدا من عند انفسہم، وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے دل میں حسد رکھتے تھے مسلمانوں کے خلاف، بعد اس کے کہ جب حق بھی ان پر ظاہر ہو چکا، یعنی پتہ بھی چل گیا کہ حق تو یہی ہے، اور جانتے بھی تھے کہ دین اسلام حق ہے، سچا دین ہے، لیکن اس کے باوجود جو اندر ایک حسد تھا کہ مسلمان بڑھتے جا رہے، لوگ ان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اسلام میں لوگ داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں اب تو پوچھ نہیں رہا، جس کی بنا پر ان کو پھر یہ خواہش رہتی ہر وقت کہ کوئی صورت بنے مسلمان پھر جائیں، اپنے دین سے واپس آ جائیں۔ اس کے لیے پھر ان سے جو کچھ ہو سکتا تھا یہ کرتے رہے۔ آج بھی دور میں کوشش ہوتی ہے غیر مسلموں کی کہ مسلمان کسی بھی طرح سے دین سے پھر جائیں، اور وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے مختلف لالچ دے کر، اور پھر ہمارے ہاں کچھ لوگ اس طرح کے لالچ میں آتے بھی، مثال کے طور پر بعض لوگ باہر جانے کے لیے اپنے آپ کو پاسپورٹ کے اوپر کوئی عیسائی لکھوا رہا ہے، کوئی یہودی لکھوا رہا ہے، کوئی قادیانی لکھوا رہا ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگلوں کو ویزا وہاں سے آسانی سے مل جاتا ہے، جبکہ اس طرح کرنا، پاسپورٹ وغیرہ کے اوپر اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنا، یا بعض لوگ یہ بینکوں کے اندر اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے کہ تاکہ ہم وہاں کی کٹوتیاں سے بچ جائیں، وہاں اپنے آپ کو اس طرح لکھوا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں خیر بالکل صراحتاً کفر ہے کہ کفر کے اوپر اپنے آپ کو راضی کر رہے ہیں آپ، اور اپنے آپ کو کافر لکھوا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو کافر کہنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی اسی طرح کوشش ہوتی کوئی طریقہ ہو، وہ تو چلو کافر وہاں چاہتے تھے نا، یعنی آج کل تو مسلمان خود ہی لالچ میں آ کر یہ کام کرنا شروع ہو، تو اس طرح وہ ایمان کے اندر جو اہمیت ہے وہ ختم ہو گئی۔
اور پھر جو ایمان کی ایک بندے کو لذت ملتی ہے نا عبادت کرنے سے، نیکیاں کرنے سے، وہ پھر بندے کو حاصل ہی نہیں ہوتی۔ تو خیر ان کے بارے میں کہا کہ یہ تو آپ کے ساتھ یوں کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں، فاعفو واصفحوا، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کے درگزر کریں ان سے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ ان اللہ کا حکم کیا آ جائے گا کہ یہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اگر یہ آپ کے ساتھ یوں کر رہے ہیں، آپ ان کو بس صرف نظر کریں، درگزر کریں، اگنور کریں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی طرف آنے کی، بلکہ آپ اپنے ایمان پر قائم رہیں اور اپنے اس کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ یہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ دین سے پھرے۔ مسلمان تو دین کی خاطر کٹ گئے، مر گئے، لیکن دین سے نہیں پھرے۔ تو وہی وجہ تھی، آج اس وجہ سے دین اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے، اور الحمدللہ یہ قیامت تک چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ایمانوں کو مضبوط بنائے اور ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔